اور نشے کی بیماری کی پابندی کیا ہے؟ نشہ نہ کرنا، کیونکہ نشہ ان کا جسم ہضم نہیں کر سکتا، ان کا جسم نشے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم نشے کے ساتھ نباہ کر سکتا ہے اور جن کا جسم نشہ ہضم کر سکتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں لوگ۔ 90% یعنی نشہ کرنے والوں میں سے 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نشہ کر سکتے ہیں، ان کا جسم نشے کو ہضم کر سکتا ہے، نشے کے ساتھ نباہ کر سکتا ہے، ان کی لائف پھر بھی فنکشنل رہتی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب جن کی لائف نشہ کرتے کرتے فنکشنل نہیں رہی، تو ان کے لیے پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نشہ چھوڑ دیں، اور جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو وہ اداس ناراض ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد یہ ان کی پوزیشن ذرا بہتر ہو جاتی ہے، ان کو نیند کے مسائل ہو جاتے ہیں، ان کو کانفیڈنس کے مسائل ہو جاتے ہیں، ان کو شیم فیل ہوتی ہے، اور ان کو سٹریس کے پرابلم بھی ہوتے ہیں، ان کو میموری کے پرابلم بھی ہوتے ہیں، اور ان کا میاں بیوی والا رشتہ بھی تھوڑا سا سفر کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تھوڑا سا سفر کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ اور ہمارے پاس آنے سے پہلے اس معاملے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ یہ جو میاں بیوی والا رشتہ ہے، ہمارے پاس آنے سے پہلے مریضوں کا جو میاں بیوی والا رشتہ ہوتا ہے وہ کیسا چل رہا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی اگر رائے دینا چاہے، بتانا چاہے تو بتائے گا کہ میاں بیوی والا رشتہ کیسا چل رہا ہوتا ہے؟ چلیں اس کے ہم مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا محبت پیار کیسا چل رہا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا لڑائی چل رہی ہوتی ہے ان کی۔ جو بھی اگر بندہ ایڈکٹ ہوگا تو اس کی بیوی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوگی یا محبت پیار چل رہا ہوگا؟ لڑائی چل رہی ہوگی، خاموشی چل رہی ہوگی، گپ شپ نہیں چل رہی ہوگی، لڑائی بھی چل ہی رہی ہوگی، ہاتھا پائی بھی چل ہی رہی ہوگی، انوائے کرنا یہ بھی چل رہا ہوگا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ رشتے میں کڑواہٹ تو آئی ہوگی، اور ایسا بندہ جب علاج کرا کے واپس جائے گا تو ان کے رشتے میں جو چیز لیک کر رہی ہوگی وہ گرم جوشی ہے۔ ان کے رشتے میں گرم جوشی نہیں ہوگی، وہ ایک عجیب سی ذہنی کوفت میں سے گزر رہے ہوں گے، اور انہیں اپنے رشتے کو ہیلدی بنانے کی ضرورت ہوگی۔ وہ سیکھنے کا کام ہے۔ کل جو ہمارا سیشن تھا آپ سب نے اٹینڈ کیا ہوگا، جس میں بات چیت یہ چل رہی تھی کہ جو فیملی والے لوگ ہیں، جو بیویاں ہیں، جو مائیں ہیں، جو باپ ہیں، وہ کیسے اپنے مریضوں کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت کریں جس کے نتیجے میں ان کا جو محبت کا رشتہ ہے دو طرفہ ہو جائے، کیونکہ محبت کا رشتہ یک طرفہ سا ہو گیا ہوتا ہے۔ فیملی والے محبت کر رہے ہوتے ہیں، نگہداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور مریض واپسی میں ان کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو تکلیفیں دے رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہوتا ہے، غصہ کر رہا ہوتا ہے، ہاتھا پائی کر رہا ہوتا ہے، دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ماں باپ یا فیملی والوں کے لیے واحد رستہ جو باقی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مریض کو قائل کر لیں، مائل کر لیں، سکھلا دیں کہ محبت کا بہترین جواب محبت ہوتا ہے، نگہداشت کا بہترین جواب نگہداشت ہوتا ہے، مسکراہٹ کا بہترین جواب مسکراہٹ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور یہ چیز اپنے مریضوں کو سمجھانے کے لیے تمام فیملیز کو اور خاص طور پر بیویوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے مذاکرات کریں اپنے مریض کے ساتھ، کہ وہ اس کو سمجھا سکیں کہ ہم بھی محبت کے مستحق ہیں، ہم بھی پیار کے مستحق ہیں،
ہم بھی نگہداشت کے مستحق ہیں. دھمکیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی, یہ وہ ان کو سمجھا دیں کہ دھمکیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی. وہ ان کو بتائیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو جواباً آپ سے بھی ہم پیار مانگتے ہیں. تو اگر کوئی فیملی اپنے مریض سے بات کرے یا بیوی اپنے مریض سے بات کرے یا خامد سے بات کرے جس کو مرض ہے نشے کا, اور اسے کہے کہ مجھے واپسی میں آپ سے پیار چاہیے, جیسے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں ویسے مجھے واپسی میں آپ سے پیار چاہیے. اگر آپ کی امی آپ سے کہیں کہ بھئی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, میں نے بچپن سے لے کے اب تک آپ کی بہت نگہداشت کی ہے, اور واپسی میں مجھے بھی آپ سے پیار کی تمنا ہے اور نگہداشت کی تمنا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں واپس آپ سے محبت کروں گا, میں نگہداشت کروں گا, اور اگر میرے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ درگزر کر دیں. تو جب کوئی ایسا کرتا ہے جو اچھا کام کرتا ہے, واپسی میں پیار کرتا ہے, نگہداشت کرتا ہے, تو پھر آپ بھی تو اس کو شاباش دیتے ہیں نا. آپ اس کو کسی نہ کسی طرح ریوارڈ دیتے ہیں کہ وہ یہ کام جاری رکھے, کیونکہ جب ہمیں اچھے کام کا ریوارڈ ملتا ہے تو ہم اچھا کام جاری رکھتے ہیں. اگر آپ کی بیگم صاحبہ کہیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ بھی واپسی میں مجھ سے پیار کریں, میرے ساتھ مسکرا کے دیکھیں اور میری نگہداشت کریں, میرا خیال رکھیں, آپ کہیں گے یہ ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہوگا. لیکن ایک پرابلم جو اس سارے معاملے میں ہے وہ پتہ کیا ہے, کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کے گھر والے واپسی میں کبھی کچھ مانگتے ہی نہیں, اپنے لیے کچھ مانگتے ہی نہیں. شاید آپ کا خیال ہے کہ مانگے بنا مل جائے. آپ نے ٹھیک کہا, ہونا تو ایسے ہی چاہیے, لیکن اگر فرض کریں نہیں ملتا مانگے بنا, تو اللہ میاں نے یہ زبان کس لیے دی ہوئی ہے؟ اگر آپ کے امی ابا آپ سے کہیں کہ بھائی آپ بیٹے ہو ہمارے, ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کی نگہداشت کر رہے ہیں, آپ کا علاج کروا رہے ہیں, آپ کی تیمارداری کے لیے روز آتے ہیں, تو ہمیں بھی آپ سے واپسی میں پیار کی ضرورت ہے, یہ ہماری نیڈ ہے, اور نگہداشت ہماری نیڈ ہے. مسکرا کے پیار کی نظر سے دیکھنا ہماری ضرورت ہے. آپ ہمیں پیار کی نظر سے مسکرا کے دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بالکل ایسے ہی کروں گا. لیکن کہیں بیچ میں کوئی ایک خفیہ قسم کی ناراضگی نہیں ہے آپ کی اپنی امی ابا سے؟ نہیں, اس وقت رائٹ ناؤ ایک بہت ہی خفیہ, بہت ہی گہری چھپی ہوئی ہڈیوں میں کہیں ایک ناراضگی ہے, جس طرح وہ علاج میں لے کے آئے. تو اور کون سے ایسے لکھنوی طریقے ہو سکتے تھے علاج کے جو کہ آپ کے امی ابا کو آتے ہوتے؟ اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.